اسی طرح سے کچھ حقوق اولاد کے ہیں، ہمیں وہ بھی نہیں بھولنے چاہیے۔ بچوں کی پرورش کرنا اور ان کو حلال رزق کھلانا، اور ان کو نماز کی تلقین کرنا اور ان کو قرآن پڑھانا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے میرے والدین کو۔ مجھے یاد ہے زندگی کا ایک طویل عرصہ، جب میں بہت چھوٹا تھا، میں صبح جب جاگتا تھا تو اپنے والد کی تلاوت پہ جاگتا تھا یا والدہ کی تلاوت پہ جاگتا تھا۔ صبح تہجد کے وقت یا اذان کے وقت اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ ان کی تلاوت پہ میری آنکھ کھل جاتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ اب صبح ہونے لگی ہے۔ یہ اولاد کا حق ہے، یہ تلاوت پہ ان کی جاگ ہو، وہ تلاوت سنیں۔ اور قرآن مجید کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو مجھے یاد نہیں کرنی پڑی، صرف میں نے سن کے یاد کر لی۔ والد صاحب کی تلاوت سنتے ہوئے والدہ کا وہ سورۃ مزمل پڑھا کرتی تھی، سورہ الرحمن پڑھا کرتی تھی، سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی، مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، سنتے سنتے یاد ہو گئی۔ اولاد کا حق ہے کہ انہیں تعلیم دی جائے، دینی علم بھی دیا جائے، دنیاوی علم بھی دیا جائے، ایسا علم جو ایک متوازن ہو۔ اولاد کا حق ہے کہ ان کی کردار سازی کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، اور ہاں ان کی انڈاکٹرینیشن کی جائے، ان میں ایک یقین، اذعان، ایمان ان کے دلوں میں بٹھایا جائے۔ اگر والدین یہ کام نہیں کر سکے تو اوروں کے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ اور ذکر کی تلقین، اللہ کے نام کی لوری، کانوں میں اذان، بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے کان میں اذان کہہ دی جاتی۔ بولنے کے لائق ہو تو سب سے پہلے کلمہ اس کو جو سکھانا ہے وہ ابا نہیں، اماں نہیں، اللہ سکھانا ہے۔ اور سیکھنے کے لائق ہو اس کو لا الہ الا اللہ سکھانا ہے، اور سیکھنے کے لائق ہو اس کو سورہ فاتحہ یاد کرانی ہے، اور سیکھنے کے لائق ہو اس کو نماز پوری کی پوری سکھانی۔ اس طرح سے بچے کی تربیت سکھانی اور اس کو پیار و محبت سے دین سکھانا ہے۔ تمام انبیاء کے قصے اس کو سنانے ہیں، تمام اولیاء اللہ کے، صحابہ کرام کے، تابعین، تبع تابعین، صالحین، اولیاء اللہ کے قصے اس کو سنانے ہیں تاکہ اس کی ایک خاص شخصیت بن جائے۔ یہ بالکل ایسے ہے، میں آپ سے عرض کروں، جیسا کہ ایک ان پڑھ کسان جب کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو اس بیج کی حفاظت کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے اولاد کی حفاظت کے لیے ہر طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ ان میں کوئی غیر اخلاقی چیز نہ آئے، ان میں کوئی برا عقیدہ، برا نظریہ، زندگی کے بارے میں غلط تصور ان کے ذہنوں میں نہ آنے پائے۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں۔ اور اب دیکھیں، کسان جب دیکھتا ہے کہ بھئی آ گیا، حملہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں جی، وہ کپاس پہ حملہ ہوتا ہے نا، کس کا ہوتا ہے جی؟ سنڈی کا۔ ایک صاحب سینڈیکیٹ کے ممبر بنے نا تو اس کو سنڈیکیٹ کہیں، میں نے کہا واہ ممبر ہے، سبحان ہے، ایسے بھی ممبر بن جاتا۔ تو سنڈی کا حملہ ہوتا ہے تو وہ اس پہ اسپرے کرتا ہے، اس پہ۔ یہ ڈش کا حملہ جو ہے یہ سنڈی کا حملہ ہے۔ یہ سینما، یہ ڈرامے، یہ ناولز، یہ شارٹ سٹوریز، یہ یونیورسٹی مخلوط تعلیم، یہ مختلف جراثیموں کے، مختلف کیڑوں کے، یہ سب سنڈی۔ اب یہاں کہاں اسپرے آپ کریں گے، لیکن کرنا پڑے گا۔ اور اس کا علاج یہی ہے کہ پہلے سے دیکھیے، ایک بات آج آپ کو میں راز کی بتا دوں، بچے کو اگر آپ کسی کام سے روکیں گے کہ بیٹے یہ کام نہیں کرنا ہے تو آپ کو وہ کام کر کے دکھائے گا۔ اس کے اندر ایک جذبہ ہے
یہ جس بات سے روکتا ہے، یہ دیکھیں ہے کیا چکر. حضرت آدم اسی میں ہی مارے گئے بیچارے. میں سچ کہتا ہوں، حضرت آدم بیچارے کہ یار اتنا جو روک رہے ہیں اسے ایک درخت سے اور کسی چیز سے نہیں روکا، اسی سے ہی روکا، ہے کیا بلا، دیکھیں مرے گا غریب. اس کو اتنا مشغول کر دیں، قرآن کی تعلیم اور سیرت طیبہ کی تعلیم میں اس کو اتنا مستغرق کر دیں، ایسا نشہ اس کو چڑھا دیں کہ اس کے اندر یہ جذبہ ہی نہ رہے ادھر ادھر دیکھنے کا، فرصت ہی نہ رہے. اور صرف روکنے پہ آپ نے اگر اکتفا کیا تو آپ نہیں رکے ہیں تو وہ کیا رکے گا. اور بچے تو کہہ دیتے ہیں کہ ابو آپ اس زمانے میں فلمیں نہیں دیکھا کرتے تھے. اب باپ کیا کہے بیچارہ، روکنے سے گزارا نہیں ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں. اور روکنا جو ہے وہ بھی بہت مصلحت کے ساتھ، بہت حکمت کے ساتھ، تحکم کے ساتھ روکیں گے تو بچہ نہیں روکے گا. اس کے اندر ایک جذبہ ابھر آ جائے گا تفتیش کا، دیکھیں تو صحیح ہے کیا چیز. مشغول کر دیں اس کو قرآن میں اور سیرت میں، دین کے کام میں. اس وقت صورتحال یہ کہ گھریلو ماحول، اسکول کا، مسجد کا، مکتب کا، مدرسے کا ماحول، نظام تعلیم، ہمسائے کا، محلے کا ماحول، پورے معاشرے کا ماحول، یہ سارے کا سارا سنبی کا حملہ ہے. پوری فضا جو ہے اس کے اندر ایک وبا پھیل جاتی ہے، جیسے ہیضے کی وبا پھیل گئی ہے، کوئی اور وائرس پھیل جاتا ہے، وہ کیفیت ہو گئی ہے. اور پھر اسلام کا عمومی تعارف، اللہ تعالی ہمارے خطیب حضرات کو ہدایت دے. ایک نیم خواندگی کی فضا پیدا کر دی انہوں نے. اللہ تعالی سیاستدانوں کو ہدایت دے. انہوں نے دین کو اس طرح سے پیش کیے کہ گویا کہ دین سوائے پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے اور کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. اسلام کا جو عمومی تعارف ہوا ہے سائنسدانوں کے راستے سے اور خطیب حضرات کے راستے سے، وہ یہی ہے کہ اسلام یا تو ہاف ایجوکیٹڈ ہونے کا نام ہے اور یا پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کا نام ہے. پھر خانقاہی نظام، یہ پیر و فقیر، ان کی گدیاں اور یہ پیروں کے گھر میں دورے، گھر میں آگے گھس کے بیٹھنا، مہینہ مہینے جانے کا نام نہ لینا. اور پھر علماء سو، مشائخ سو، اور پھر یہ تعویذات اور یہ وظائف، یہ ساری سنڈیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور سب سے بڑھ کے یہ میڈیا، ٹی وی، سینما، ریڈیو، پریس، یہ سب باتیں جو ہیں یہ کسان کے بیچ پہ بہت بڑا حملہ ہے. ان سب سے بچانا اب یہ والد کی ذمہ داری ہے اور اولاد کے حقوق میں سے ہے. صرف یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دیا یا اس کو میں نے ڈاکٹر بنا دیا، اس کو میں نے گریجویٹ بنا دیا، یہ کافی نہیں ہے. اس کو انسان بنانا بھی ضروری ہے. ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان، اس کے دل میں ایمان، یقین ہو، اسے قرآن و حدیث کا علم ہو، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک بچے کی زندگی کے پہلے 3 سالوں میں اس کی شخصیت کا 75% حصہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ ماڈرن سائیکالوجی کہہ رہی، جسے آپ پرسنالٹی ٹریز کہتے ہیں، انسانی صفات کہتے ہیں. 75% بچپن کے پہلے 3 سالوں میں پورے ہو جاتے، وہ ماں کی گود میں ہو جاتے. تو ماں کی گود اگر پاکیزہ ہے اور ماں کو اگر کلب جانے کی لت نہیں ہے اور وہ کوئی سوسائٹی گرل بنی ہوئی نہیں ہے تو بچے کی تعلیم و تربیت ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو بچے کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس تو بچہ بگڑ جائے گا. یہ اولاد کے حقوق ہیں. اور